تو اللہ کو اگر درمیان سے نکال دو گے نا میرے بھائی, تو یہ انہوں نے ابھی گے میرج کو حلال قرار دیا نا, ہومو سیکس کو, یہ بہت ہلکی چیز ہے. کل یہ ماں سے شادی, بہن سے شادی, سگی خالہ سے شادی, بیٹی سے شادی, یہ بھی الاؤ کرنے والے ہیں, کیونکہ ان کے پاس اس بدترین شادیوں کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل, بولو بھائی, نہیں ہے. وہ ایک انگریز نے مجھ سے پوچھا نا, بار بار میرے سے ایک چیز پہ بحث کر رہا تھا, عورت تھی وہ, کہ یہ اسلام میں ہومو سیکس کیوں ناجائز ہے, ہومو سیکس کیوں ناجائز ہے, یہ اس میں کیا خرابی ہے, اس میں کیا خرابی ہے. میں نے کہا یہ پرلے درجے کی, ہمارے ہاں تو کوئی یہ بندہ ہو تو وہ منہ چھپاتا پھرتا ہے, پرلے درجے کی بغیرتی. اس نے کہا بغیرتی کیا ہوتی ہے. اب ہمارے دوست نے مجھے کہا ہوا تھا کہ اس کو کوئی آڑی ترچھی مثال نہیں دینا, تو یہ ایسا نہ غصے میں آ جائے. تو میرے ذہن میں مثال آئی کہ اللہ نہ کرے, بولتے ہوئے بھی شرم آتی ہے, کہ آپ کے ہاں بھی تو بردر اور سسٹر کی شادی کیا ہے, ناجائز ہے نا. کیوں ناجائز ہے؟ بغیرتی ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ بغیرتی ہے. تو یہی سارے سوال میں یہاں بھی اٹھا سکتا ہوں کہ کیوں بغیرتی ہے. آپ کو توبہ توبہ کیسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی ہمیں یہ سن کے اتنا برا نہیں لگ رہا جتنا یہ سن کو ہومو سیکس کے بارے میں سن کے برا لگ رہا ہے. نہیں یاری بات. تو بغیرتی یا غیرت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کوئی لیبارٹری میں خون ٹیسٹ کرو تو پتہ چلے کہ یہ والا کیمیکل بڑھ جائے تو یہ غیرت ہے, یہ والا کیمیکل کم ہو جائے تو کیا ہے, غیرت ختم ہو گئی. تو اگر مذہب کو نکال دو گے تو بھائی پھر یہ جو ابھی انہوں نے اس کی پرمیشن دی ہے, کل فیوچر میں سسٹر سے نکاح, ماں سے نکاح, دادی سے نکاح, بیٹی سے نکاح, جو ہمیں بولتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے, مجبوری میں بولنا پڑ رہا ہے, یہ نکاح بھی کیا ہونے والے ہیں, الاؤڈ. یہ سب کیا ہونے والے ہیں, جائز ہونے والے. کیونکہ اس کے ناجائز ہونے کی آپ کے پاس عقل سے اگر فیصلہ کرواؤ تو عقل سے آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں, ہمارے پاس دلیل ہے. ہم سے کوئی ایتھیسٹ بیٹھ کے پوچھے یار تم سسٹر سے شادی کو کیوں غلط سمجھتے ہو, کہ کلچر اجازت نہیں دیتا, اس لیے. ہم نے کہا بھائی کلچر کو ہم کلچر کو تو ہم نے کبھی لفٹ ہی نہیں کرائی ہے. کلچر تو کرپشن والا بنا ہوا ہے. کیا خیال ہے؟ لوط علیہ السلام کی قوم کا کلچر کیا تھا؟ سارے لڑکوں سے بدکاری کرتے تھے. تو لوط علیہ السلام نے جب ان کو کہا کہ تم یہ برا کرتے ہو, تو اس قوم نے کیا کہا, ہمارا کلچر یہی ہے, آپ کو رہنا ہے تو رہیں, نہیں رہنا تو آپ علاقہ چھوڑ دیں, ہمارا کلچر. تو کیا اللہ نے ان کے اس کلچر کو عذر مانا؟ قرآن میں جگہ جگہ ہے, تورات اور انجیل میں بھی ہے, جعلنا عالیہا سافلہا. اللہ کو اتنا غصہ آیا کہ اللہ نے زمین کے اوپر کے حصے کو پٹخ کے نیچے کر دیا. بھائی غلط ہے, اس کی اجازت نہیں ہے, گندا عمل ہے, برا عمل ہے. ایک دوست کا فون آیا, کہنے لگے یار مجھے برطانیہ کی نیشنلٹی مل رہی ہے, اگر میں اپنے آپ کو یہ شو کر دوں کہ میں یہ ہوں, اس ٹائپ کا آدمی ہوں. اس کا تو لفظ ہمارے یہاں بہت مناسب سا لفظ ہے, لیکن ممبر پہ بیٹھنا, ممبر پہ بتانا مناسب نہیں. میں یہ شو کر دوں پہلے, حالانکہ میں ہوں نہیں, لیکن صرف نیشنلٹی کے لیے میں جھوٹ موٹ شو کر دوں. میں نے کہا یہ اتنا گندا عمل ہے کہ جھوٹ موٹ میں بھی اپنی نسبت اس طرف نہیں کرو, لعنت بھیجو اس عمل پہ. اب مجھے بتاؤ کوئی آپ کے پاس 1 ارب روپے لے کر آئے کہ آپ ایک دفعہ اعلان کر دو کہ میں یہ کام کرتا ہوں, میں یہ اس کا شوق رکھتا ہوں, اور یہ 1 ارب روپے لے لو, آپ لے لو گے؟ بولے گے چل بھاگ یہاں سے یار. کرتے بھی ہوگے نا, اگر ہوگے بھی حقیقت میں, بولو گے بھائی میں نہیں لوگوں کے سامنے اپنی عزت خراب کرواؤں. اتنا گندا عمل ہے. اس کو کیا کر دیا, نیشنلٹی اس بیس پہ مل رہی ہے, بہت سارے ملکوں میں ہے یہ. تو یہ خدا کے انکار کے نتائج ہیں. نہیں آ رہی بات؟ میں نے وہ بیان کیا تھا نا کہ ساس سے اگر اللہ نہ کرے کسی کا غلط تعلق ہو جائے تو بیوی ہمیشہ کے لیے حرام, سسر اور بہو کا غلط تعلق ہو گیا تو بیوی ہمیشہ کے لیے اس داماد پہ حرام. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک باندی تھی, صحیح سند سے ثابت ہے. تو باندی سے جب انہوں نے قریب جانے کا ارادہ کیا, ہم بستری کا بالکل قریب پہنچ گئے, اب ان کو ارادہ ہوا کہ یہ باندی میں اپنے والد کو ہدیہ کر دیتا ہوں. تو واپس آئے اور انہوں نے کہا کہ میں یہ باندی اپنے والد کو. حضرت عمر کو پتہ چلا, انہوں نے فرمایا یہ میرے لیے حلال, بولو بھائی, نہیں ہے. اس لیے کہ غیرت کے خلاف ہے نا, کہ یار ایک عورت سے بیٹے کا جس قسم کا ریلیشن ہے تو وہ تو اس بیٹے کے باپ کے لیے ایک مقدس رشتہ بن گیا, بیٹیوں کی طرح بن گئی. اب اسی بیٹی کو وہ باپ کیسے بیوی بنا سکتا ہے؟
یہ کیسے اس سے ریلیشن قائم کر سکتا ہے؟ ایک ہی عورت کو ایک مرد استعمال کر رہا ہے, پھر تھوڑے دنوں میں اس کا باپ بھی استعمال کر رہا ہے. اب آپ اگر یہ کہو کہ یہ اس میں غیرت کے خلاف کون سی بات ہے, تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ ہومو سیکس میں غیرت کے خلاف کون سی ایسی بات ہے. جب غیرت ہوگی تو فوراً دماغ کہے گا بھائی یہ بالکل غلط ہے. بہو جو ہے آپ کے بیٹے کی جو بیوی یا باندی, وہ آپ کی بہو کی طرح ہوتی ہے, وہ بیٹی کی طرح ہوتی ہے, مقدس رشتہ ہے. آپ اس سے شادی نہیں, کیونکہ جب ایک دفعہ آپ اس کے فادر ان لا بن گئے, تو اگر تھے ان لا فادر بنے, مگر فادر بنانے کا مقصد تو یہ تھا کہ فادر پنا بھی تو پیدا ہو آپ کے اندر, اور جو فادر ہے وہ ہسبینڈ نہیں ہو سکتا. تو میں نے یہ بیان کیا تھا, میں نے اس پہ پھر تفصیل سے بتایا. ہندو کا کمنٹس آیا کہ ہم اس لیے مسلمان نہیں ہوتے کہ فضول کی ٹینشنیں بہت ہیں اسلام میں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس ہندو نے کمنٹ کیے نیچے میرے بیان کے نیچے کہ میں اس لیے اسلام قبول نہیں کرتا کہ اسلام میں یہ فضول کی ٹینشنیں بہت ہیں, کہ یہ ہو گیا تو اس سے نکاح نہیں ہو سکتا, یہ ہو گیا تو اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. یہ تو بھائی ہمارے لیے یہ ٹینشنیں کیوں ہیں؟ یہ غیرت مند لوگوں کی زندگی ایسے ہی ہوتی ہے کہ جب آپ کے بیٹے کی شادی ہوئی اور بہو بن کے کوئی عورت گھر میں آئی, تو اسلام آپ کو یہ اجازت ہی نہیں دیتا کہ آپ اس پہ ہوس کی نگاہ ڈالو. اب آپ نے جب بھی اس کو دیکھنا ہے اپنی بیٹی کی حیثیت سے دیکھنا ہے, اور محفوظ ہے. اور یہ بھی اسلام نے بتا دیا بھائی یہ طلاق بھی دے گا تو آپ اس سے شادی نہیں کر سکتے, ہو ہی نہیں سکتا, راستہ بند. تو ہمارے پاس کتنی بڑی دلیل, کسی ایتھیسٹ سے پوچھو کہ یہ غلط ہے, وہ اگر غلط کہے گا تو غلط ہونے کی دلیل نہیں, وہ صحیح کہے گا تو صحیح ہونے کی دلیل نہیں. ہمارے پاس کتنی بہترین دلیل ہے, حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن. کیا انداز ہے. میں نے ایک انگریز کے تبصرہ پڑھا تھا اس آیت پہ. اس انگریز نے لکھا کہ مسلمانوں کے پاس یہ جو آیت ہے نا, یہ ایسی خاندانی آیت ہے, خاندانی کا لفظ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, اس کے جو الفاظ کا اپنی زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں. اس نے کہا سوچو جس معاشرے میں اس قانون پر عمل کیا جاتا ہوگا کیسا پاکیزہ معاشرہ ہوگا وہ. یہ انگریز کے الفاظ ہیں. اور جس معاشرے کے پاس یہ قانون نہیں ہے, وہ بزبان حال یہ کہنا چاہ رہا تھا, تو اس معاشرے کی درندگی کا کیا عالم ہوگا, وہ کیسے فیصلہ کرے گی. الفاظ کیا ہیں قرآن کے, آپ اٹھا کے دیکھیں 4 پارے کا اینڈ. تم پر حرام کر دی گئی ہیں ہمیشہ کے لیے تمہاری مائیں. کبھی بھی انسان اپنی ماں سے اس قسم کا ریلیشن نہیں کر, ہمیشہ کے لیے حرام. وبناتک, اور ماں میں نانی دادی خود بخود آتی ہیں, وہ بھی میں ہی آتی ہیں. وبناتکم, تم پر حرام کر دی گئی ہیں ہمیشہ کے لیے تمہاری بیٹیاں, اور اس میں پوتیاں اور نواسیاں بھی اسی بیٹیوں میں ہی آتی ہیں. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم, تم پر ہمیشہ کے لیے حرام کر دی گئی ہیں تمہاری بہنیں, چاہے ماں شریک ہوں یا باپ شریک ہوں, سب اس میں آ گئیں. واخواتکم وعماتکم, تمہارے باپ کی بہنیں تم پر ہمیشہ کے لیے, بولو بھائی, پھپھی جسے کہتے ہیں, مقدس رشتہ ہے. جب اپنے باپ کی بہن پہ نگاہ ڈالو گے ماؤں والی نگاہ ڈال سکتے ہو, کوئی اور نگاہ ڈالنے کی اجازت, بولو بھائی, نہیں. یہ ہے ہی نہیں, یہ نکاح کا محل ہی نہیں ہے. وَأَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ, تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری ماؤں کی بہنیں, جس کو خالہ کہا جاتا ہے. نہیں آ رہی بات, چاہے وہ تم سے عمر میں چھوٹی کیوں نہ ہو, لیکن چونکہ تمہاری ماں کی بہن ہے تو لیول اس کا وہی ہے نا, تو جب اس پہ نگاہ ڈلے گی ماں والی نگاہ ڈلے گی. وَأَخَوَاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ, تمہارے بھائی کی بیٹیاں تم پر حرام ہیں, کیونکہ تمہارے بھائی کی جو بیٹی ہے وہ تمہاری بیٹیوں کی طرح ہے, کبھی بھی اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. وَبَنَاتُ الْأُخْتِ, تمہاری بہن کی بیٹیاں جو تمہیں ماموں کہتی ہیں, تمہارے بھائی کی بیٹیاں تمہیں چاچو کہتی ہیں. یہ کیسا رشتہ ہے کہ ایک طرف چاچو بھی کہہ رہی ہیں, انکل بھی بنا رہی ہیں. انکل کا اصل میں تو چچا سے نکلا ہے, وہ انگریزوں نے پھر اس کا مفہوم اتنا وسیع کر دیا کہ پوری دنیا کو انکل بنا دیا انہوں نے. جب وہ تمہیں چچا کہہ رہی ہے, تمہیں احترام دے رہی ہے, عزت دے رہی ہے, تو اب اس سے یہ ریلیشن قائم نہیں ہو سکتا, نہ حلال نہ حرام. حرام تو ویسے ہی حرام ہے, حلال بھی نہیں ہو سکتا. وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ, کیا انداز ہے قرآن کا.
وہ مائیں جنہوں نے بچپن میں گود میں لے کے تمہیں دودھ پلا دیا, ان سے بھی ایک تقدس کا رشتہ قائم ہو جاتا. پہلے تو بہت ہوتا تھا, اب کم ہوتا ہے. مالدار عورتیں پہلے بچے خود نہیں پالتی تھیں, عرب میں دستور تھا, پیسے دے کے کسی کو کہتے ہیں تو پال لے, جب بڑا ہو جائے ادھر دے دینا. میں اس لیے جو ڈیفینس کلفٹن کی عورتیں ہیں نا, ان سے کہتا ہوں کہ آپ سے اگر بچے نہیں پل رہے ہیں نا تو پیدائش کو روکو مت, پیدا کر کے دائیوں کو پکڑا دیا کرو, یہ پھر بھی بہتر ہے. اور یہ ثابت ہے اسلاف سے. خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ نے نبی کی ولادت کے بعد مائی حلیمہ کے حوالے کیا نا, حوالے کر دیا, تو مائی حلیمہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بن گئی, ماں بن گئی, کہ انہوں نے دودھ پلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو جو عورت آپ کو بچپن میں دودھ پلائے, ایک تقدس کا رشتہ بولو بھائی قائم ہو گیا. اب اس سے نکاح کا سوچنا یہ غلط ہے, ماں بیٹی کا رشتہ بن گیا. اور اللہ نے کیا فرمایا, وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ, تمہاری بیوی کی جو ماں ہے وہ بھی تمہاری کیا ہے, مدر ان لا ہے نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیوی پہ جو نگاہ ڈالو وہی نگاہ اس کی ماں پہ بھی؟ نہ نہ نہ, وہ ساس ہے, وہ تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے, یہ رشتے ہمیشہ کے لیے حرام ہوتے ہیں, ان کے حلال ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ, جس عورت سے تم نے نکاح کیا اور رخصتی بھی ہو گئی, اس عورت کی بیٹی بھی تم پہ ہمیشہ کے لیے حرام, کیونکہ تم اس کے سوتیلے باپ بن گئے. فادر ان, ایک یہ بھی ایک طرح کا فادر ان لا ہے, اسٹیپ فادر ہے, اور یہ اسٹیپ ڈاٹر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ نہیں ممکن ہے کہ اس کی ماں سے بھی تمہارا ریلیشن ہو اور اسی وقت میں یا کسی زندگی کے کسی موڑ پر اب اس کی بیٹی سے بھی نہ. بھائی اس بیٹی نے تم پر ایک دفعہ باپ کی نظریں ڈال دی ہیں, کیونکہ وہ ماں کا شوہر تو باپ ہی جیسا ہوتا ہے نا. وہ ایک دفعہ تمہیں اس طور پر ایکسیپٹ کر چکی ہے کہ میری والدہ کا کیا ہے, ہسبینڈ ہے. تو اب یہ رشتہ ایسا ہے کہ اب قیامت تک اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ, تمہارے جو بیٹے ہیں ان کی بیویاں بھی تم پر کیا ہیں, جسے بہو کہا جاتا ہے. نہیں آ رہی بات؟ کیونکہ بیٹا جب اس کو لے کر آتا ہے تو تم بیٹے کی واسطے سے اس پر بیٹیوں کی نگاہ ڈالتے ہو, اور ڈالنا بھی چاہیے, اور وہ تمہیں کیا ایز اے فادر کر لیتی ہے. تو بس یہ ہمیشہ کے لیے اب کیا ہو گیا, بولتے کیوں نہیں بھائی؟ اور قرآن نے یہ بھی کہا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ, اور دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا بھی کیا ہے, کیونکہ ایک عورت سے جب تمہارا کوئی ریلیشن ہے, اس کی موجودگی میں اس کی سگی بہن سے بھی یہ ریلیشن ہو, اس کو بھی اسلام غیرت کے خلاف سمجھتا. ہاں اس سے علیحدگی کے بعد نکاح ہو سکتا ہے, اور حدیث کے مطابق خالہ بھانجی سے بھی ایک ٹائم پہ نکاح نہیں ہو سکتا, پھوپھی بھتیجی سے بھی ایک ٹائم پہ نکاح نہیں ہو سکتا. آگے اللہ نے فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ, اس کے علاوہ جتنے رشتے ہیں تمہارے لیے کیا ہیں, حلال ہیں. یہ اللہ نے تسلی دے دی. تسلی اس طرح دے دی کہ اللہ اتنے سارے تو نے خواتین کی لسٹ پیش کر دی جن سے نکاح ناجائز ہے, تو ہم تو ساری زندگی نکاح ہی نہیں کر سکیں گے. تو اللہ نے بتایا اس کے علاوہ بہت ہیں. ٹھیک ہے نا, ہول سیل کے حساب سے ہیں, ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور خاص طور پر اگر تم مولانا طارق مسعود صاحب کا بیان سنتے ہو پھر تو اس معاملے میں بالکل ٹینشن چھوڑ دو.